تو پہلی چیز پتہ چلی پہلے عشرے سے کہ بھائی اگر متقی بننا ہے تو دنیا کی محبت کو کم کرنا ہوگا، اور کس کو پکڑنا ہوگا؟ ہماری سہولت. لیکن اتنی شدت سے نہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تو رگڑا نکالا ہے، بس 5 وقت نماز پڑھ لو. کیا کر لو؟ اب کہاں یہ اس متقی بننے کے لیے پریکٹس میں کیا کیا ہے وہاں سے؟ جو رگڑا نکالا، کھانا پینا سب بند اور ترابی ٹھوک دی 20 اور یہ اور وہ اور قرآن سب چیز تھا نا، سارا کچھ سب کچھ چھڑا دیا. لیکن اللہ جان نہیں، یہ تو میں پریکٹس کرتا اس دنیا سے متقی بننے کے لیے جانے کے لیے. اب کیا کام کرنا ہے کہ دنیا کی جو ہے ضرورت رکھو، اس کو ختم نہ کرو. دنیا کم ہو جائے، دنیا کا زور کم ہو جائے. کس طرح کہ جب نماز کا ٹائم ہو تو دنیا کو چھوڑو، نماز کی طرف آ جاؤ. گھر میں نہیں پڑھنا، کدھر آؤ؟ جماعت کے ساتھ. ابھی تو آ رہے تھے نہیں آ رہے تھے، اب تو بھوکے نہ گیا رہے تھے. اب تو پیٹ کھا، اس وقت تو پیٹ بھرا ہوگا، چوزا پیٹ میں ہوگا ماشاءاللہ، آئس کریم کھائی ہوگی، حلوے شلے پیٹ میں پڑے ہوں گے. تو اب جب بھاگتے جا رہے تو اس وقت نہیں بھاگ سکتے. اس 30 دن کے لیے بھاگ سکتے تو پوری زندگی کے لیے نہیں بھاگنا. ہم نے وہ جنت ہم نے نہیں لے لی جو اتنی بڑی جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اگر وہ آیت کسی کے ذہن میں تو پڑھ دے، لطف آ جائے گا. عدت للمتقین، کتنی بڑی وہ جنت جو اللہ پاک نے جو بنائی ہے، زمین آسمان سے بھی بڑی جنت ہے نا یہ آیت قرآن کی. اصل میں ملتا کہاں ہوں؟ سبحان اللہ، ایسے نہیں ملتا. اللہ کا رب کہتا ہے یہ تو میری عبادات ہیں، تم تیار ہوتے ہو. اصل ملنا یہ ہے کہ اب تم نے تو ابھی ذہن سے نہیں، اب پریکٹیکلی سب کو چھوڑ دو، جسمانی طور پہ چھوڑ دو، بالکل ذہن کو خالی کر کے آ جاؤ میری طرف. اس کو کہتے ہیں اعتکاف. بالکل الگ کر دیا نا. کتنا انعام رکھا اللہ پاک نے اعتکاف، کتنا انعام رکھے. آپ لوگوں کو چاہیے تھا کہ آپ اعتکاف میں بیٹھتے. کسی آدمی کی تو مجبوری ہوتی ہے، نہیں بیٹھ سکتا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ آپ سب اتنی بڑی عشرے سے نکلنے کے لیے آپ نے اس عمل کو نہیں لیا. فرض تو نہیں کیا اللہ پاک نے، لیکن پریکٹس کرا رہے ہیں. اس میں کیا ملتا ہے؟ اس میں کیا چیز اللہ نے یاد کرائی ہے ہمیں؟ اس میں یہ کرایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کہ سب کچھ سے فراغت کر دیتا اللہ تعالیٰ، سب کچھ. اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. ہر تمنا، ہر خواہش دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. خلوت کہتے ہیں تنہائی کو، کہ کچھ بھی نہیں رہا، اب تیری چاہت ہے. اب تو آ جا، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں انسان. پھر محبوبیت کا درجہ ملتا ہے یہاں پہ انسان کو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اصل تقویٰ ملتا ہے کہ جب کیا ہے کہ انسان تخلیہ اختیار کرتا ہے، نہ صرف وجود سے نکالتا ہے دنیا. ابھی تک تو وجود سے نکالا تھا نا ہم نے، کہ نہ صرف ہم نے جب دل سے نکلتے ہیں، یعنی اس کونے میں بیٹھ کے جب انسان کونے میں بیٹھ جاتا ہے، موتق ہو جاتا ہے، تو وہاں اس کی کچھ خواہش نہیں رہتی. بالکل انسان ختم ہوتا ہے، ہر چیز سے فارغ ہوتا ہے. نہ بیوی نظر آ رہی ہے، نہ بچے نظر آ رہے ہیں، نہ دکان نظر آ رہی ہے، نہ کاروبار، سارے ویژنز ختم ہو جاتے ہیں. پھر آواز نکلتی دل سے، اب تو آ جائے، اب تو خلوت ہوگی میرے رب، اب تو میں سب کچھ چھوڑ آیا ہوں. نماز سحرہ بھی ادا کر لی ہے میں نے، توبہ بھی کر لی ہے. اب میں ایک تنہائی میں بیٹھا تجھے یاد کر رہا ہوں. تو اس میں اشارہ ملتا ہے بڑی چیز کا کہ تمہیں اگلی زندگی میں کرنا ہے نا. تو وہاں تو اعتکاف میں نہیں گزر سکتے ساری زندگی، لیکن یہاں سے پک کرنا ہے ہم نے پوائنٹ. اللہ کیا پوائنٹ دے رہا ہے؟ پک پوائنٹس کرنے ہیں نا ہم نے اس میں سے. جیسے پہلے میں سے کیے، دوسرے میں سے، اس میں پک کریں پوائنٹ. اس عبادت کے اندر سے کیا نکل رہا ہے؟ وہ کیا چیز ہے کہ سب سے بڑی چیز یہاں سبق دی جا رہا ہے. 2 چیزوں کی سبق دی ہے، ذکر اللہ اور مراقبہ. کس چیز کے ساتھ؟ مراقبہ. مراقبہ ہم کیا کہتے ہیں؟ آ جا اللہ آ جا. یہی تو کہتے ہیں آنکھ بند کر کے آ جا، میں سب کچھ کھول لیا اپنا، سب تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. ساری تمنائیں نکل گئی. اس وقت بیٹھا ہوں کھولیں گے، بیوی نکل گئی، بچے بھی نکل گئے، سب میں نے مولا خالی کھلی ہو گئے بیٹھ گیا ہوں، سب کچھ تو نے لے لیا مجھ سے. اور اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. تو تیسری چیز ہے متقی بننے کے لیے ہمیں کیا چاہیے کہ دل کے اندر سے وجود سے اللہ کم از کم اگر اس کی پریکٹس ہم جاری رکھیں ساری زندگی، صبح شام بیٹھ کے اللہ کا ذکر مراقبہ کریں، تو انشاءاللہ ان 3 عمل ہیں ہمارے ساتھ متقی بننے کے لیے. ایام معدودات. کون سی ایام معدودات؟ زندگی کے ایام معدودات کی، یہ بھی زیادہ نہیں ہے. اگر اس میں ہم نے سستی کی تو جیسے ایک رمضان کا، ایک پہلا رمضان گیا تو ہمارا رمضان ضائع ہو جاتا ہے. تو اس میں سستی نہیں کرنی، کوئی دن ہمارا ان 3 چیزوں سے خالی نہ جائے. نمبر 1 ہمارے سہارا ہوں، وقت پر دیے جائیں، حرام سے بچا جائے، ٹھیک ہے نا. نمبر 2 کیا بتایا تھا؟
توبہ کی طرف حق رجحان رہے، اپنے اللہ کی طرف رجوع رہے، توبہ کرتے رہے اپنے گناہوں سے. اور نمبر 3 ذکر اور مراقبے کو صبح شام کرتا رہے. جس نے 3 پریکٹسیں جاری رکھی انشاءاللہ، تو اعلان کس وقت ہوگا تقوی کا؟ رمضان کے بعد نہیں، بلکہ اس کا اعلان جو ہوگا وہ زندگی کے بعد ہوگا. زندگی کی بات قرآن اعلان کر رہا ہوگا، یہ جا رہے ہیں یا ایت نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے متقیو، اے اللہ کے بندو، تم نے اپنی زندگی کو اس تقوی پہ گزار دیا. جیسے کہ تم نے رمضان گزارا تھا، اس طرح ہی تم نے اپنی زندگی کو پورا گزار دیا. تمہارا رب اعلان کرتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ آ جاؤ میری طرف. ارجعی ربک راضیۃ، تمہارا رب راضی ہو چکا ہے.